اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ مرشدین کرام و فقراء قوم و شعراء قوم و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے زیبا دیتی ہے جس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تلقین کی۔ تمام تعریف اسی رب پالنہار کے لیے زیبا دیتی ہے جس نے اس کائنات کو بنا کر اس کے اندر مخلوق پیدا کی، اور جتنے مخلوق کو پیدا کی ان تمام مخلوق کو وقت پر اپنا اپنا رزق پہنچا دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام مخلوقات کے سب سے افضل، تمام انبیاءوں کے سب سے افضل، تمام انسانوں کے سب سے افضل، تمام انبیاءوں کے سب سے سردار، تمام اولیاءوں کے سب سے سردار دونوں ذات خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ دونوں کی آل اولاد و اصحاب پر، کہ آج ہم کیسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اندازہ لگائے کس کی محفل ہے یہ، کس کی شان، کس کی سیرت، کس کی شہادت بیان ہو رہی ہے۔ کوئی معمولی ذات کی شہادت بیان نہیں ہو رہی ہے، خالی اولیاء اللہ کی شہادت بیان نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی کی یہاں شہادت بیان ہو رہی ہے وہ بدلے ذات مہدی کی شہادت بیان ہو رہی ہے۔ یہاں اگر شہادت بیان ہو رہی ہے تو بندگی میاں سیدنا شیخ الامیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ بیان ہو رہی ہے۔ اب غور کرے کہ قوم مہدویہ کا اور مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان یاد کرے کہ مہدی موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ آپ قوم مہدویہ کے تمام سیرتوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں اور قوم مہدویہ کے بزرگان دین قوم مہدویہ کے عمل کو اٹھا کر دیکھیں کہ نہ قرآن سے جدا ہے، نہ حدیث سے جدا ہے، نہ عمل مہدی موعود علیہ السلام سے جدا ہے۔ کہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات۔ تم جو خدا کی راہ میں قتل کر چکے ہو انہیں مردہ نہ کہو، اور پھر فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ تم کو ان کی زندگی کا کچھ گمان نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ آخر اسلام کے اندر دیکھا جائے مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی تو کئی شہداء ہوئے، کتنی شہادتیں بیان نہیں ہوئی، کتنی شہادتیں نہیں ہوئی۔ جنگ احد ہوئی، جنگ بدر ہوئی، میں رسول اللہ کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں شہادتیں ہوئی، عمر فاروق کے دور میں شہادتیں ہوئی، عثمان غنی کے دور میں شہادتیں ہوئی، حضرت علی کے دور میں شہادتیں ہوئی، حضرت امام حسن امام حسین کی شہادتیں ہوئی۔ لیکن اگر ثبوت مہدی دینا ہے تو دیکھے کہ بندگی میاں کی شہادت دیکھے ہر کسی کی تو شہادت ہوئی، ہر کسی کی شہادت ہوئی، تو دیکھے کہ ہر کسی کی جب شہادت ہوئی تو ہر ایک کی شہادت شہید ہونے کے بعد اللہ کے پاس قبول ہوئی۔ یہ بندگی میاں کی ذات تھی کہ آپ کے شہید ہونے سے پہلے آپ کی شہادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا۔ آپ کی شہادت سے پہلے 18 سال کی عمر ہے، آپ کب ہوتے ہیں؟ مہدی موعود علیہ السلام کے بھی گزر جانے کے بعد آپ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن قبول کب ہو رہی ہے؟ آپ کی شہادت سے کئیوں سال پہلے آپ کی شہادت خدا قبول کر رہا ہے۔ وہاں پر پہلے قبول ہو رہی ہے پھر شہادت دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر دیکھا جائے تو کسی کی شہادت ایسی نہیں ملے گی۔ کیا شہادت ہے بندگی میاں؟ ساری دین اسلام کے اندر سب سے نرالی شہادت بندگی میاں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف آپ کا نہ تن جدا ہوا، آپ کا پوست جدا ہوا، آپ ہر 3 طریقے سے آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی تو نظر دیکھے کہ شہادت کیسے ہوئی۔ شہادت تو پہلے قبول ہوئی پھر شہید ہوئے۔
کسی کی شہادت ایسی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد بل احیاء ولکن لا تشعرون لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور یاد رکھے جو مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن شہداء کی زندگی کے بارے میں، شہداء کی حیات کے بارے میں خدا فرما رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون. اس سے مراد دیکھے بندگی میاں کی ذات مقدسہ دیکھے اور خام مہدویہ کے کتبوں کو اٹھا کر دیکھے کہ بندگی میاں کی شہادت ایسی ہے کہ قرآن کے جو یہ الفاظ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس کے اندر دیکھے کہ جو مر چکا ہے اسے مردہ مت کہو، جو خدا کی شہادت خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسے مردہ نہ کہو. اس کا بھی ثبوت بندگی میاں دے رہے ہیں. جب شہادت ہوئی، جب اٹھا کے جب آپ کے سر مقدس کو لے کے جا رہے تھے تو کیا ہو رہا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا تو سر خود بخود ایسے وزن ہوئے کہ انہیں نیچے رکھ دینا پڑا. بندگی میاں نے امامت کر کے اپنی نماز ادا کی، نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد آپ کو آگے لے گیا. بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگیوں کا گمان نہیں. یہ بندگی میاں کی شہادت ہے، قوم مہدویہ ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی سب سے نرالی، سب سے افضلیت والی شہادت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ ہی کی ذات مقدس ہے جس کے لیے مہدی ماہ اسلام نے فرمایا کہ بھائی سید خدمیر آپ تو بدلے ذات مہدی ہے. ہر صحابی کو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنا اپنا مقام دیا. بندگی میاں شاہ نعمت کی باری آتی ہے تو آپ نے فرمایا میاں نعمت تم تو مقراض بدعت ہو. شاہ دلاور کی باری آئی تو آپ کو بھی بھائی مہدی اسلام نے اپنا فردن کہا اور فرمایا بھائی دلاور ہے. آپ کے لیے، آپ کے مقام و مرتبے کے لیے مہدی اسلام نے فرمایا بھائی دلاور، اب اول دلاور آخر دلاور آپ کا مقام دیا. اور پھر دیکھیں کہ اگر شاہ نظام کی باری آئی تو وحدت آشام آپ کو کہا گیا، ثانی مہدی کی باری آئی تو صدیق اکبر آپ کو کہا گیا. لیکن قربان جائے بندگی میاں کی ذات مقدس پر آپ کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں مہدی موعود بھائی سید خدمیر تم تو بدل ذات مہدی ہو. کیا مقام و مرتبہ ہے شاہ خدمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آئے دیکھیں کہ چونکہ وقت بھی زیادہ ہوتے جا رہا ہے، مقررین اکرام بھی موجود ہے، شعراء اکرام کو بھی اپنے اپنے منقبتیں، اپنی اپنی نعتیں سنانی ہے. میں صرف دو بندگی میاں کے دائرے کے دو واقعات سناتا ہوں. دیکھیں کہ یہاں آئے ہیں تو دیکھیں کہ یہ محفل ہے کہ اگر ہم باہر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ زیادہ لوگ تھے یا کم لوگ تھے، چونکہ میسج تو سب تک گیا ہوا ہے، پتہ تو سب کو ہے کہ یہاں بندگی میاں کی شہادت بیان ہو رہی ہے. کتنے واٹس ایپ کے اندر آتا ہے، فیس بک کے اندر آتا ہے، سوشل میڈیا کے اندر عام ہوتے جا رہا ہے، پوسٹرز کے اندر بھی دیا جاتا ہے کہ یہاں پر شہادت خدمیر صدیق ولایت بیان کی جا رہی ہے. لیکن آپ کون رہے ہیں؟ صرف میسج پڑھ رہے ہیں، انجان مار رہے ہیں، پوسٹرز دیکھ رہے ہیں، انجان مار رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. لیکن آنے کی شہادت خود کسی کو حاصل نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جانتے ہو کیوں؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بندگی میاں کیا ہے؟ بندگی میاں عاشقان خدا ہے. مہدی اسلامی عاشقوں کا مذہب کہیں ہے اور یہاں عاشق کی بات سنائی جا رہی ہے تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ عاشقوں کی بات ہے، صرف عاشق ہی سننے آ سکتے ہیں. ہر کسی کو یہ بات نہیں دی جا سکتی، ہر کسی کو یہ موقع نہیں دیا جا سکتا کہ جاؤ تم یہ سن لو، بلکہ بندگی میاں چن لیتے ہیں کہ یہ میرا عاشق ہے، اسے یہاں پر بھی جانا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، مجھے اس کے یہاں بھی جانے والا ہے. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں عاشقان بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ میں سے چنا. کہ دیکھیں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ تمام اصحاب مہدی موعود علیہ السلام کے دائروں میں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل رہا تو وہ خدا کی رحمت سے فخر و فخر کا عمل رہا. ساری کی ساری مہدی موعود علیہ السلام کی ہی نہیں
بلکہ آپ کے اصحاب ولایت مہدی موعود السلام کی سیرتوں کو بھی اٹھا کر دیکھے کہ پتہ چلے گا کہ فلاں مقام پر فلاں صحابی تھے، آپ کے دائرے پر فخر و فاخہ ہے، فلاں جگہ پر فلاں صحابی مہدی تھے، آپ کے دائرے میں فخر و فاخہ ہے۔ اللہ اکبر، میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، جو توکل علی اللہ ہوتے ہیں انہی کو خدا فخر و فاخے کی اجازت دیتا ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ مقدسہ ہے، آپ کے دائرے میں مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی بندگی میاں کی ذات مقدس پر کیسا ایمان تھا۔ آپ مرشد مرشدہ ہیں، آپ مرشد اعظم ہیں، بندگی میاں کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کے دائرے میں عورتیں بھی کیسی مریدنیاں ہوا کرتی تھی، عورتیں بھی کیسی مرید ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، سلطان پور یا مقام جیول مقام ہے، اللہ اکبر، فخر و فاخہ کا عالم ہے۔ دنوں پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، خدا کا امتحان ہو رہا ہے، خدا کی طرف سے آزمائشیں ہو رہی ہے کہ دیکھے کہ بندگی میاں کے دائرے میں ایک بیوہ مریدنی تھی، اس کو 7 بچے تھے، کہ بیوہ مریدنی تھی، اسے 7 بچے تھے۔ کیا ہوتا ہے کہ فخر و فاخہ کا عالم ہے، مہینوں گزر جا رہے ہیں، کسی کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، لیکن اپنے مرشد پر اتنا ایمان، اپنے مرشد پر اتنا عقیدہ، اللہ اکبر، ایسے عقیدے والوں پر میری جان قربان جائے کہ دیکھے کہ بندگی میاں کی جو وہ مریدنی تھی اس کے 7 بچے تھے، کہ اللہ اکبر، فخر و فاخے کے عالم کو وہ بچے کئی دن تک برداشت کرتے گئے۔ ایک بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، جب اس کی تدفین سے آئے تو دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، وہ ماں پر کیا بیت رہی ہوگی جب دوسرے بیٹے کی تدفین سے آئے، تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا، دن گزرے، چوتھے بیٹے کا ہوا، دن گزرا، 5ویں بیٹے کا ہوا۔ اسی طریقے سے وہ ماں کے ساتھ وہ بچے ہلاک ہو گئے، وہ ماں کے بچے فخر و فاخہ کے اس کے اندر جاں بحق ہو گئے، شہادت پالی۔ تو دیکھے کہ وہ اس کا افسوس بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا۔ تو جب آپ وہ بچی، وہ عورت کے اپنی مریدنی کے پاس آ کر اسے پرسا دینے لگتے ہیں تو اللہ اکبر، اس مریدنی کے باتوں کو غور کرے کہ وہ مریدنی فرماتی ہے میرے مرشد آپ ہے، اگر یہ بچے گئے تو کیا ہوا، یہ خدا کی امانت تھی، میرے لیے تو جو کچھ ہے میرے لیے تو آپ ہے۔ ساری دنیا یہاں وہاں ہو جائے، بچے ہلاک ہو گئے، 7 بچوں کی تدفین ہو گئی، ایک ماں پر کیا بیت رہی ہوگی، لیکن وہ ماں کہہ رہی ہے یہ تو خدا کی امانت ہے، خدا کی چیز تھی، خدا کے پاس چلے گئی، مجھے تو آپ ہے، میرے مرشد ہے، مجھے اتنا ہی بس ہے۔ یہ خدا کا شکر ہوتا ہے، یہ خدا کا دیا ہوا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فخر و فاخے کے عالم کے اندر ماں کے سامنے بچوں کا انتقال ہوتے جا رہا ہے، لیکن ماں کو خدا پر بھروسہ، اپنے مرشد پر بھروسہ۔ اللہ اکبر، ایسی ماؤں پر میری جان قربان ہو جائے، اور ایسی ماؤں سے ہی ہماری ماؤں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ ماں ہو تو ایسی ہو، مرشد کے نام پر، دائرے کے نام پر، مہدویت کے نام پر صرف اپن ہی نہیں بلکہ جتنی اولاد ہے ساری کی ساری اولاد قربان ہو جائے۔ یہ ماؤں کے لیے سبق ہے۔ اگر ہم بندگی میاں کی سیرت اٹھا کر دیکھیں کہ بندگی میاں کے جینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ صرف بندگی میاں کی شہادت ہی نہیں، بندگی میاں کا دائرے میں عمل بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ آئے کہ ہم سنیں اور چلے جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ یہ اسکول کا لیسن نہیں ہے کہ ٹیچر سنا رہی ہے سنیں اور اسکول کا ٹائم ہوا گھر چلے گئے، نہیں، یہاں سال بسال ہر سال ہر بزرگ کی سیرت سنائی جاتی ہے، اس وجہ سے سنائی جاتی ہے کہ ہم ان کی سیرت سنیں اور خود عمل کریں اور دین مہدی کے پیغام کو عام کر کے ہر کسی کے پاس پہنچائے۔ یہ بندگی میاں کی سیرت مقدسہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مہدویت بولنے سے نہیں ہوتی، مہدویت عمل کرنے سے ہوتی ہے، مہدویت بیان کرنے سے نہیں ہوتی، مہدویت عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ کہ بندگی میاں نے صرف
اپنے صحابہ کو شہید نہیں کیا، اپنے فقراء کو شہید نہیں کیا، خود شہید ہو کر بتائے کہ دیکھو ذات مہدی کے اندر فنا ہونے سے کچھ نہیں، بلکہ ذات مہدی کے اندر فنا ہونے سے ذات خدا ملتی ہے۔ مہدویت کسی کے بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، مہدویت کسی بزرگ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، مہدویت خود مہدی موعود اسلام کی بنائی ہوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مہدویت تو مہدی موعود علیہ السلام صرف ایک ہی جملے میں بیان کرتے ہیں، اور وہ جملہ فرماتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ یہ عاشقوں کا مذہب ہے، یہاں کسی دنیا داروں کا کام چلنے والا نہیں، یہاں دنیا داروں کی بات چلنے والی نہیں ہے، ہم ذات مہدی کے اندر فنا ہونے والے ہیں، کیونکہ کہ سیدھا خدا ملنے والا نہیں ہے۔ محبت اگر کرنی ہے تو بندگی میاں جیسی کرے کہ مہدی موعود السلام، اللہ اکبر! خدا سے کیسی محبت ہے بندگی میاں کو کہ خدا کی تلاش میں نکلے، خدا کی تلاش میں نکلے تو مہدی کی ذات مقدسہ دکھی تو جذبہ حق میں کھو گئے۔ مرشد کی ذات کے اندر خدا کیسے دکھتا ہے؟ بندگی میاں کو دیکھے کہ جب ہوش میں آئے اور فرما دیا پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں، اگر بندے نے ذات مہدی کو دیکھا ہے، بندے نے صرف خدا کو دیکھا ہے۔ یہ مرشد ہوتے ہیں، ایسے مرشد ویسا مرید ہوتے ہیں۔ آئے مرشد کامل مل جائے، آئے مہدی موعود اسلام جیسے مرشد مل جائے، آئے بندگی میاں جیسے مرشد مل جائے، شاہ نظام جیسے مرشد مل جائے، شاہ قاسم مرشد جیسے مرشد مل جائے۔ مرشد کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، خود پہلے کامل مرید بنے پھر ویسے مرشد ڈھونڈے۔ خود بخود ملتے ہیں کہ مرشد بندگی میاں کو مہدی موعود ایسے ہی نہیں ملے، بندگی میاں پہلے اپنی ذات کو ویسے مرید بنائے، پھر اللہ نے آپ کو مہدی موعود اسلام جیسے مرشد دیے۔ ایسے مرشد تلاش کرنے سے مرشد مل تو جاتے ہیں، پر لیکن وہ مرشد کے دل پر اترنے کے لیے، خدا کو دیکھنے کے لیے، جیسے کامل مرشد ڈھونڈنے کے لیے فرمایا ہے، ویسے ہی کامل مرید بننے کے لیے بھی کہا ہے۔ خالی مرشد ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ نہیں، خود کو بھی ویسے مرید بنائے، بندگی میں جیسے مرید بنائے، تبھی تو مہدی موعود اسلام جیسے مرشد ملیں گے۔ اور پھر بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرے میں دیکھیں کہ کتاب بوستان شہداء، ایک عالم حضرت میاں سید عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ بندگی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرے کے فخر و فاقے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بندگی میاں کے دائرے کے اللہ نے آپ کے دائرے کے مریدین، آپ کے دائرے کے فقراؤں کی آزمائش لی، امتحان لیا۔ اگر بندگی میاں کے مریدوں کا عالم دیکھنا ہے تو یہ فرمان کے ساتھ دیکھے، یہ واقعے کے ساتھ دیکھے، جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائرے والوں کو لے کر کسی دوسری مقام پر جاتے، اگر بندگی میاں کے اللہ اکبر فخر و فاقے کے عالم کا یہ عالم تھا، مرد تو مرد، عورتیں کے اندر بھی واقعی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر کسی دوسرے مقام پر یا چل سکے۔ بندگی میاں کے دائرے کے عالم کو خدا نے آزمائش میں اس طرح سے لیا کہ بندگی میاں اپنے دائرے کو لے کر سلطان پورے سے نکل کر کسی مقام پر جا رہے تھے، تو وہ سلطان پورے سے نکل کر جب جا رہے تھے تو دیکھے کہ بندگی میاں کو خدا کا حکم ہوا، اے سید خود میر، ہم تمہارے دائرے والوں کی آزمائش و امتحان لینا چاہ رہے ہیں، تم اپنے دائرے والوں سے الگ ہو کر ذرا سیدھے سیدھے چلے جانا، اپنے دائرے والوں کی آنکھوں سے ہٹ جانا۔ کہ دیکھے کہ جس طریقے سے کرنٹ ملتا ہے، جس طریقے سے کھٹکے کے اندر کرنٹ ہو تو لائٹ فوراً کیسے آ جاتی ہے، وہ دیکھے کہ یہاں پر تلاش کیسے مرشد کی ہوتی تھی،
دائرے میں کیسے کیسے مریدین ہوا کرتے تھے، دائرے میں کیسے کیسے فقراء اکرام ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، خدا سے دعا ہے خدا ہمیں بھی ویسے ہی مریدین بنا، خدا ہمیں بھی ویسے ہی دائرے کے فقراء بنا، خدا ہمیں بھی دائرے کے ویسے ہی لوگوں میں بنا جیسے بندگی میاں کے دائرے میں تھے۔ کہ دیکھیں جب بندگی میاں اپنے دائرے والوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں، خدا کا حکم ہوا، بندگی میاں اپنے دائرے سے، بندگی میاں کو خدا نے اپنے مریدین کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بندگی میاں کو مریدین کی آنکھوں سے دور کر دیا تو مریدین کے اندر بے چینی سی مچ گئی۔ مرشد تھوڑا سا دور ہوا، دائرے کے لوگوں میں بے چینی مچ گئی۔ مرشد دکھ نہیں رہے ہیں، کوئی صاحب وہاں دور دور چلے جا رہے ہیں، بندگی میاں نظر نہیں آ رہے ہیں، کوئی صاحب یہاں وہاں چلے جا رہے ہیں، دور و دور کوسوں کوسوں دور چلے گئے۔ عالم یہ ہوا کہ کسی ضعیف جو آپ کے دائرے کا جو ضعیف مرید تھے ان کو خدا دیکھے کہ کیسے کیسے لوگ تھے، آزمائشوں میں کیسا کیسا کامیاب ہوتے تھے، کہ دیکھتے ہیں کہ بندگی میاں کی نہیں دکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی قطاریں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر اور ہوتی تو مریدین کی آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے اس کی ایک ندی بن جاتی۔ اتنے آنسو بہ رہے ہیں، کیوں بہ رہے ہیں؟ نہ بیٹا کھویا ہے، نہ باپ جدا ہوا، نہ ماں دور ہوئی، نہ بہن دور گئی، کیوں رو رہے ہیں؟ آنکھوں سے مرشد دور ہو گئے۔ مرشد دور ہونے کی وجہ سے دائرے کے لوگ رو رہے ہیں، دار و خطار رو رہے ہیں۔ ڈھونڈنے کے عالم میں ضعیف لوگوں کا یہ عالم ہوا کہ اگر چلنے پھرنے سے پیروں ہاتھوں میں درد ہونے لگا تو لیٹتے ہوئے جانے لگے۔ اللہ اکبر، لیٹتے لیٹتے یہ عالم ہوا کہ پیٹ اور پیٹھ دونوں زخمی ہو گئے۔ اب وہاں سے بھی اب پھر یہ اتنی طاقت بھی اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ ویسے عالم میں بھی اور آگے بڑھے۔ کیسے ڈھونڈ رہے ہیں مرشد کو؟ جسم ہاتھ پیروں سے قوت چلی گئی، پیٹ و پیٹ پر زخمیں اتنے ہو گئے کہ اب تھوڑی اور قوت چلنے کی نہیں ہے، نہ تھوڑی رینگتے ہوئے جانے کی قوت رہ گئی۔ ویسے عالم میں، ویسے کشم و کش، ویسی قوت نہ رہنے کے عالم میں خدا نے ایسے مریدین کو قبول کرتا ہے جبھی بندگی میاں جیسے مرشد کو بھی بھجا دیتا ہے، اور مرشد کو بھجاتا ہے اور بندگی میاں کو خدا فرماتا ہے، اے بن سید قنویر، ہم نے تمہارے دائرے والوں کو ہمارے پاس قبول کیا، ہم نے تمہارے دائرے والوں کو ہمارے پاس قبول کیا۔ تو دیکھیں کہ جب بندگی میاں جاتے ہیں اس ضعیف مرید کو دیکھ کر آپ اس کا سر اٹھا کر اس مرید کا اپنے پیروں پر رکھتے ہیں، اور پھر وہ مرید کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے پیر، مجھے صرف آپ کی ذات مقدس چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر مجھے کچھ چاہیے تو آپ کی ذات مقدس چاہیے۔ پھر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرید کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کبھی اور موقع پر اور بھی بندگی میاں کی سیرت سنائی جائے گی، کیونکہ اور بھی مقررین، خود استاد محترم کی بھی ابھی ہمیں تقریر سننا باقی ہے۔ اور آخر میں خدا عز و جل سے دل کے گہرائیوں سے دعا ہے، یا رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں بندگی میاں جیسا سچا عاشق خدا، سچا عاشق مہدی بنا، سچا عاشق مصطفیٰ بنا۔ ہم سب کو مہدی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شہادت سمجھ کر، سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو پکا مہدوی، کٹر مہدوی بنا، اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔